کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقدس اور قیمتی خون اس دین کے لیے پیش کیا گیا تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اور عام خاندان اور عام شخصیات وہ اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کے لیے جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو وہ انہیں وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے فاتحہ ہناک، فاتحہ پڑھنی جا کے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھو، یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نفل وہاں جا کے ادا کرتی، اور اب جو وہاں نفل پڑھے وہاں جا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس طرح بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، کہ میرے نزدیک جو سارے ناموں میں سے اہم سپرلیٹو ڈگری ہے، محبوب ترین نام جو میرے نزدیک سب میں سے محبوب ترین نام ہے، کیا؟ حمزہ۔ فرما وہ حمزہ اس بچے کا نام رکھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء افضل الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ تمام شہدائے احد، تمام شرکائے احد کے مراکد پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور رب ذوالجلال ان کے صدقے ہم پہ بھی فضل و کرم فرمائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم چچا ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر 2 تلواروں کے ساتھ جہاد کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دینے کا شرف بھی حاصل کیا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان پیش کرنے کا مقام بھی حاصل کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے خاندانی مرتبہ و مقام، نسب کی عظمت اور شہادت کی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو اس وقت قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 نازل ہوئی، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، یعنی پہلے وہ اندھیرے میں تھا، ہم نے اس کو نور دیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، کہ اس نور کے اندر یعنی اس روشنی میں اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کَمَن مَّثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ، کیا اس شخص کو اس بندے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے۔ کَمَن مَّثَلُهُ فِی الظُّلُمَاتِ سے مراد ابو جہل، من کان میتن فاحییناہ، یہ ہیں حضرت امیر حمزہ کہ جو پہلے مردہ تھے تو ہم نے اب زندہ کر دیے، پہلے اندھیرے میں تھے ہم نے اب نور دے دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اس شخص کو تم اس کے ساتھ برابر تول رہے ہو کہ جو اب بھی مردہ ہے اور اب بھی اندھیرے میں ہے؟ تو یہ چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ابو جہل کے چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ہی سردار ہیں، دونوں ہی ایک جیسے ہیں، دونوں چونکہ ماضی میں دوست تھے تو ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے جتنا زندہ مردہ میں ہوتا ہے، کہ ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے زندہ کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کے بیان کا آغاز ہوا اور پھر مسلسل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا بیان ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مستدرک للحاکم میں یہ حدیث نمبر 4928 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان افضل الخلق یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ رسولوں کو اکٹھا کرے گا، یعنی قیامت کے دن، لوگوں میں افضل ترین شخصیت، پہلے یہ لفظ بولے ان افضل الخلق، پھر یہ بولے وافضل الناس، بعد الرسل الشہداء، کہ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کے بعد شہداء کی فضیلت سب سے زیادہ ہوگی۔ وَإِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، اور شہداء میں سے افضل ترین شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام بھی ملا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان حمزہ بن عبد المطلب یقاتل یوم احد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ کی عظمت چچا ہونے کے لحاظ سے اور چچا ہونے میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے، کیونکہ محض چچے تو اور بھی کئی تھے کہ جو کلمہ پڑھنے سے محروم رہے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور پھر حضرت امیر حمزہ نے منصب شہادت بھی پایا، اور وہ شہادت کا منصب ایسے نہیں کہ گھر بیٹھے شہادت مل گئی، باقاعدہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور کفر کو للکارا، میدان بدر میں بھی میدان احد میں بھی، اور کفر کو چیلنج کر کے برسر پیکار آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ جہاد عملاً جہاد کر رہے تھے، تو اس وقت فرما رہے تھے کہ انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں، انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں۔ یعنی آج 14 صدیوں کے بعد ہم اس بات میں بڑی لذت محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو وہ عملاً یہ کردار ادا کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر تیر تلواریں اپنے پیکر پر برداشت کر کے انہیں روک رہے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کو ایسا مرتبہ و مقام عطا کیا کہ ان کے نام کے بینر بورڈ اللہ کے آسمانوں پر لگائے گئے، اور آسمانوں پر جو آپ کا چرچا ہوا وہ لقب اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے شیر۔ یہ بھی پھر حدیث شریف میں اس کا تذکرہ ہوا، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 4933 ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن اصاب بمثلک ابدا، یہ لفظ بھی بڑے
امتیازی لفظ ہیں کہ اے میرے چچا، آپ کی شہادت سے جو مجھے رنج پہنچا ہے میری زندگی میں مجھے پھر کبھی نہیں پہنچے گا، یعنی اتنا میرا نقصان کہیں اور مجھے نہیں ہوگا آپ کے بعد۔ لن اصاب بمثلے کا ابدا، مجھ پر مصیبت نہیں ڈالی جائے گی آپ کی شہادت کی مثل، یعنی آپ جو مجھے فراق دے گئے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے جانے کی وجہ سے جو مصیبت آئی ہے تو کبھی بھی ایسی اور کوئی مصیبت مجھ پہ نہیں آئے گی۔ یعنی اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا یہ واقعہ تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا۔ ثم قال لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ولعمتہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے یہ کہا، یعنی چونکہ نہایت ہی غم کا موقع تھا تو سرکار نے ان دونوں سے فرمایا ابشرا، خوش ہو جاؤ۔ تو یہ غم کی گھڑی میں اور وہ سانحہ کے سرکار فرما رہے تھے اب ایسا تو میری زندگی میں ظاہری حیات میں اور کوئی سانحہ نہیں ہوگا، ایسے حالات میں ان دونوں عظیم شخصیات کو سرکار نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا ابشرا، تم دونوں خوش ہو جاؤ۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاخبرانی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما خوش ہو جاؤ، یعنی وہ دنیا سے چلے تو گئے ہیں مگر میرے چچا کی کیا شان ہے کہ فرشتے آسمانوں پر یہ چاکنگ کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، آسمانوں کے اوپر یہ بورڈ اویزاں کر دیے گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اہل السماوات میں کیا لکھا گیا ہے، یہ جملہ حمزہ بن عبد المطلب، یہ مبتدا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ خبر ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ذاتوں کے شیر ہیں۔ تو یہ امتیازی شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہاں پھر اس بات کا بھی جو قیامت تک کے لیے عقائد کے لحاظ سے ایک وضاحت کی ضرورت تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے خطبے میں یہ بات بھی واضح فرما دی۔ عمومی طور پر ظاہر ہے کہ جب کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کا شعر ہے تو پھر پیچھے کمی کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ کا شعر ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے شعر ہیں تو سب کچھ اسی میں آ گیا، لیکن یہاں کہا گیا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے شعر ہیں۔ تو جو بعد میں فتنہ آنا تھا امت کے اندر، ان الذین یفرقون، وہ لوگ جو فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، تو جنہوں نے یعنی آج یہ پچھلی صدی کے اندر آ کے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور یہ سنی نبی کی پارٹی ہیں، تو یہ واضح کیا گیا کہ نبی کی پارٹی جو ہو وہی اللہ کی پارٹی ہوتا ہے، یعنی یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ مستقبل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، اور اس فرق کی نفی کرنے کے لیے یہ واضح کیا گیا کہ صرف جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہاں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ بھی اس چیز کے دعوے دار تھے
کہ ہم اللہ والے ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ غلط تھا اور اللہ والا کہہ کے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بہرحال اپنی طرف سے وہ پارٹی تو اللہ کی بنتے تھے، لیکن سرکار کی پارٹی بننا انہیں گوارا نہیں تھا معاذ اللہ، اور نفی کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائیڈ سے ہو کے میرا بنے وہ میرا نہیں بن سکتا۔ تو اسی بنیاد پر یعنی یہاں یہ کہ کوئی اللہ کا بن کے سرکار کا نہ بن کے، چونکہ یہ فتنہ اس وقت معاشرے میں چل رہا تھا یہود و نصارہ کی طرف سے، اور مستقبل میں آنا تھا آج کے خوارج اور نواصب کی بنیاد پر، تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور اللہ نے آسمانوں پر اس بنیاد پر لکھوایا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں۔ اور آج یعنی یہاں تک جب بغض ہوا کہ بخاری شریف کی شرح میں نجدی علماء یہ لکھنے لگے کہ صرف یہ کہنا چاہیے اللہ عالم اللہ و رسول عالم، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو یہاں یہ پتہ چلا کہ واقعی جو شروع سے یہ 7 لفظ و رسول کی وضاحت کی گئی یا اسد و رسول اللہ کی وضاحت کی گئی، اس کے علاوہ سینکڑوں مقامات پر، تو اس کی بھی ایک حکمت تھی، جس حکمت کے پیش نظر شروع سے ہی اسلامی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل تھی، اس میں ایک نسبت یہ بھی تھی کہ چچا کے بیٹے تو تھے ہی مگر ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی تھے، یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھی۔ اس واسطے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں جب آپ کا تذکرہ کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس تذکرے کے اندر یہ فرمایا ذکر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخِيهِ مِنَ الرِّضَاعِ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، ان کا تذکرہ۔ تو یہ بھی یعنی خصوصیت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ ذات جنہیں سرکار کا چچا ہونے کا شرف حاصل ہے، کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور پھر سرکار کی ناموس کا محافظ بن کے عملاً جام شہادت نوش کرنے کا رب ذوالجلال نے شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بچپن میں بھی بہت سا وقت گزرا، اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس اعلان نبوت کے وقت یہ صورتحال پیش آئی کہ جب آپ مسلسل قرآن و سنت کا پیغام دے رہے تھے، توحید و رسالت کا فرمان لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور ابو جہل کی طرف سے شدت سے معاذ اللہ رد کیا جا رہا تھا، تو ایسی صورتحال میں ایک دن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو کسی نے یہ خبر دی کہ ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تو صرف بھتیجا ہونے کے لحاظ سے جو ان کا ایک تعلق تھا اس وقت، اس کے پیش نظر ان سے برداشت نہ ہوا، اور ابو جہل کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے جا کر کمان اس کے سر پہ ماری اور اسے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو کیوں تکلیف دی؟ اس نے آگے سے یہ کہا کہ وہ ہمارے بتوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ہمیں بے وقوف کہتے ہیں اور ہمارے بتوں کا رد کرتے ہیں،
تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی غصے میں رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہاتھوں سے گڑے ہوئے بتوں کو پوجے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہے، اس کے بے وقوف ہونے میں کیا شک ہو سکتا؟ اگر انہوں نے تجھے بے وقوف کہا تو اس پر انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ ہی یہ ارادہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور ساتھ ہی ابو جہل کے سامنے آپ نے یہ فرما دیا انا اشہد انہ رسول اللہ، کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کے ساتھ جھگڑے میں ہی اپنے طور پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، کہ میں گواہی دیتا ہوں وہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ دھمکی بھی دے دی فَمْنَعُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اے ابو جہل کے ٹولے تم سچے ہو تو پھر مجھے تم روک کے دکھاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیک وقت اتنی منزلیں عبور کر گئے اور اس حد تک اب جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا آپ نے ارادہ کیا، اسلام تو اپنے طور پر قبول کر لیا، اب قریش کو بڑی تشویش ہوئی، چونکہ آپ بڑے دلیر تھے اور آپ کا بڑا اثر و رسوخ تھا کہ آپ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھام کے نکلیں گے تو اس سے تو پورے عرب کا رخ بدلے گا اور قریش کو بڑا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے ہیلے بہانے اس سلسلہ میں کیے، اور چونکہ سب سے بڑی سپورٹ شیطان کی تھی ابو جہل کو، جس طرح کے ابن کثیر میں جو قریش کی بڑی میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں شیخ نجد کی شکل میں شیطان آ کے بیٹھتا تھا، اس زمانے میں یعنی اس کو شیخ نجد سے تعبیر کیا گیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ شیطان کو اور بھی کسی طرح تعبیر کیا جا سکتا تھا، شیخ نجد ہی کیوں کہا گیا؟ چونکہ شیخ نجد کے لفظ تفسیر ابن کثیر میں شیطان کے بارے میں اس حدیث میں موجود ہیں، جو ہجرت سے پہلے میٹنگ تھی قریش کی سرکار پر معاذ اللہ حملہ کیا جائے یا اس طرح کی صورتحال، تو انہوں نے لکھا کہ اس زمانے کے اندر نجد کے لوگ عداوت مصطفیٰ علیہ السلام میں زیادہ مشہور تھے، تو اس واسطے پھر شیطان جو آ کے بیٹھا مشرکین کی محفل میں تو شیخ نجد کی شکل میں بیٹھا، یعنی اس کا تعارف یہ کروایا گیا محفل والوں کو کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ نجد کا شیخ ہے، وہاں سے آیا ہے اور یہ بھی بڑا چوٹی کا دشمن ہے، تو اس بنیاد پر اس کو شیخ نجد سے تعبیر کیا گیا۔ اب شیطان نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کی طرف آئے فَأَتَاهُ الشیطان، تو آپ کے پاس شیطان آیا، فَقَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْشٍ، تم معمولی بندے نہیں، تم تو لیڈر ہو قریش کے، یعنی اپنا تم وزن دیکھو کہ کتنی تمہاری پرسنالٹی ہے اور کتنا وزن ہے تمہارا۔ وَاتَّبَعْتَ هَذَا السَّابِي، معاذ اللہ کہنے لگا کہ تم لیڈر ہو کہ اس سابی کی تم نے پیروی شروع کر دی ہے۔ سابی کا لغوی معنی ہے معاذ اللہ بے دین، تو یعنی قریش اپنے آپ کو اتنا کٹر مذہبی سمجھتے تھے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو بھی سابی کہتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود بانی تھے اسلام کے اور ہیں اور دین کے، تو سب سے پہلے لفظ سابی مخالفین نے سرکار پر بولا کہ دیکھو جو ہمارا پہلے دین تھا اس کو چھوڑ کے ایک نیا دین جو ہے بنایا، تو کہنے لگے وہ شیطان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تم نے سید ہونے سردار ہونے کے باوجود
معاذ اللہ اس صحابی کی پیروی تم نے شروع کر دی ہے تو وَتَرَكْتَ دِينَ آبَائِكَ، تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑا۔ یہ شیطان نے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تو کہتا للموت خیر لک مما صنعت، یہ جو تم نے کیا ہے اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ للموت خیر لک مما صنعت، یعنی کتنا زہریلا جملہ اس نے بولا۔ مما صنعت یعنی یہ جو تم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اور دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، تو وہ ملعون شیطان کہنے لگا اس سے تو اچھا تھا کہ تم معاذ اللہ مر گئے ہوتے اور دنیا سے چلے جاتے، یہ تمہارے لیے اچھا تھا۔ یعنی یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر وہ سرکار کے بعد یعنی صحابی کا لفظ سرکار پر بول کے اور پھر امیر حمزہ کو یہ کہہ کے کہ یہ جو تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم مر گئے ہوتے اے امیر حمزہ، یہ جو تم نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ہے۔ تو اتنا یعنی سخت حملہ تھا شیطان کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑی شدت کے ساتھ شیطان کے حملے کا مقابلہ کیا اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یعنی شیطان کے روکنے کے باوجود ساری رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ یعنی کلمہ اپنے طور پر رسول ماننے کے بعد پہلی ملاقات تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حاضر ہوئے اور حاضر ہوتے ہی نعرہ لگایا اشہد انک لصادق، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے ہیں۔ شہادت المصدق، ایسی گواہی جو مصدق کی گواہی ہے۔ مصدق ہے جو کسی کی تصدیق کرنے والا ہو، تو میں تصدیق کرتا ہوں آپ کی رسالت کی، تو میری گواہی مصدق کی گواہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے بھتیجے یبن اخی، اے میرے بھتیجے اظہر، اب دین مزید کھول کے بیان کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، تو اظہر دینا کا یعنی وہ جو پہلے دار ارکم کا سٹیج تھا اس سے باہر نکل کے برسریام آپ دین کی تبلیغ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور یہاں پر آپ نے سارے قریش کو، سارے ماحول کو، ان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے تھے ان کا جواب دیتے ہوئے آپ نے یہ لفظ بول دیے فواللہ ما احب ان لی ما علمات الشمس وانی علی دین الاول، فرمایا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں سارے مخالفین پر کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے دنیا میں، جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں وہ ساری حکومتیں، سارا سونا، ساری چاندی، ساری دولت، ساری کائنات اگر مجھے دے دی جائے کہ تم واپس پہلے دین کی طرف، پہلی حالت کی طرف لوٹو اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو، تو آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں سب کچھ ٹھکرا دوں گا اور میرے محبوب میں آپ کی دہلیز سے واپس نہیں جاؤں گا۔ فَكَانَ حَمْزَةُ مِمَّنْ أَعَزَّ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ، تو آپ یعنی صرف آپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ
آپ نے یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی کی ہے، اور جو دشمنان کو جو چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے روکنا چاہتے تھے، آپ نے کہا کہ تمہارے پاس تو پوری کائنات کی دولت ہے ہی نہیں، سورج کی کرنیں جس جس چیز پہ پڑتی ہیں دنیا میں وہ ساری تم مجھے دے دو، اور اس کے جواب میں مجھ سے یہ چاہو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ کے واپس جاؤں، تو میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جشن منائے امت تو یہ حق بنتا ہے، یعنی ایک طرف وہ بھی تو چچا تھے کہ جن کے بارے میں ہزارہا کتب میں بخاری مسلم، اور اس کے بعد ماخذ میں کہ سرکار نے آخری وقت بھی بڑا زور لگایا کہ یا عم قل لا الہ الا اللہ، اور ادھر یہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ یوں پڑھا اور پھر کلمہ پڑھنے کے بعد نیکی کا آغاز ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر جتنا بھی کوئی کام کر لیا جائے، اللہ کے ہاں وہ نیکی شروع ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ قریش مکہ کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، تو یہ صحابہ سے ہم اللہ والے ہیں، یہ تو دور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ 10ویں پارے میں ہے، اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، تم حاجیوں کو پانی پلا کر اور مسجد حرام کی اینٹیں لگا کر وہ مرتبہ نہیں پا سکتے جو اللہ کو ایک ماننے سے ملتا ہے۔ یعنی ان صحابہ کا تو ہم پلہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر 15ویں صدی میں بھی کوئی اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو قریش تم تو اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، صدیق عمر کے برابر کیسے ہو سکتے؟ تو یعنی یہ خدمات سب دین کی تب معتبر ہوتی ہیں جب سب سے پہلے کلمے کا اہتمام کیا جائے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو اپنی طرف سے اظہار محبت کیا اور دشمنوں کے قدموں سے دوسرے لفظوں میں زمین کھینچ لی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم کسی طرح مجھے کوئی لالچ دے کے یا مجھے کسی طرح تم دبا کے پیچھے ہٹاؤ۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ انہوں نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ دیا پہلے دن ہی جو قیامت تک وفا کی چوٹیوں پر ایک لہراتے ہوئے جھنڈے کی طرح ہے، اور تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب دین کے لیے مزید پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے دین پیش کریں۔ ایک طرف تو وہ شکایتیں لگانے والا گروپ تھا جنہوں نے ایک چچا کے پاس جا کر ایک بار کہا کہ یہ اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ ہمارے بتوں کو اس طرح کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں۔ دوسری بار گئے، انہیں روکو، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ۔ یعنی ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ قریش کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے سے روکتے تھے، مگر خود دور دور رہتے تھے، یعنی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ يَنْأَوْنَ عَنْهُ، تو وہاں جب حد درجے کی شکایتیں ہوئیں اور یہ لفظ بولے گئے کہ اب اس کے بعد ہم شکایت لگانے نہیں آئیں گے، اب ہم خود معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روکیں گے، تو اچھا ہے تم سمجھا لو ان کو۔ تو اب جس وقت بلایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چچا کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہیں سکتا، یعنی سندے صحیح سے
جو احادیث ہیں، تو میں نے بڑا مقابلہ کیا قریش کا، لیکن اب پانی سر سے گزر رہا ہے، سارے آل پارٹیز قریش اکٹھی ہو گئی ہیں، تو میں اکیلا کیسے ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ تو آپ اس طرح کریں، یہ جو تبلیغ ہے اس میں کچھ نرمی لائیں، کچھ مؤخر کر دیں، یہ بند کریں کچھ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس وقت فرمایا کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ یہ سورج رکھیں، بائیں پہ چاند رکھیں، پھر بھی یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں دین کو مکمل کر کے رہوں گا۔ یعنی ادھر سے ایک چچا کی طرف سے اگرچہ تعاون کیا جا رہا تھا، مگر ساتھ یہاں تک بھی بات کی گئی اور سرکار کو یہ کہنا پڑا کہ یہ قریش جو کرنا ہے انہوں نے کر لیں، میں نے تو، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں نے پیغام دینا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ وہ چچا ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ ہلکا رکھو، کوئی ذرا مؤخر کر لو دعوت کو، آپ فرماتے ہیں آپ پہلے سے بھی واضح ہو کے سامنے آ جائیں، یعنی دار ارکم سے اب باہر نکل کے چوکوں میں، کعبۃ اللہ کے پاس، ہر طرف آپ لوگوں کو وہ پیغام دیں۔ یعنی جو سرکار چل رہے تھے، ڈر پہلے بھی سرکار کو نہیں تھا، اللہ کی طرف سے جو تدریجاً دعوت کا حکم تھا سرکار اس پہ چل رہے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ نے اپنی طرف سے پیشکش کر دی کہ میں وہ چچا ہوں کہ آپ کو میں اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں کہ آپ کمی نہ لانے دیں کسی طرح، جس طرح آپ کا جذبہ ہے آپ بالکل واضح طور پر اظہار کریں آپ پورے دین کا، اور میں ان سے نمٹ لوں گا، ان کی حیثیت کیا ہے، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ تو یہ آج امت میں روافض کی وجہ سے، جہاں جس کا جشن منانے کا حکم نہیں، جائز نہیں، جہاں سرکار آخری دم تک بار بار کہتے رہے، اور ابو جہل پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا تھا نہیں تو میری بات تم نے ماننی ہے، اور بالآخر اس چچے نے چہرہ پھیر کے سرکار سے دوسری طرف ابو جہل کی طرف کر لیا۔ اس کا روافض کے کہنے پر آج کچھ لوگ جشن مناتے ہیں، اور جس چچا نے زندگی اس انداز میں بسر کی اور پھر اپنا جام شہادت نوش کیا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ مقام پا گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء بھی کہا اور سید الشہداء کا لقب بھی عطا فرمایا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان بدر میں تھے، قریش کی طرف سے ان کے جو سور میں بڑے دلیر جوان تھے، یعنی اس وقت جنگ کا یہ طریقہ تھا کہ ایک فوج کا جو سب سے زیادہ طاقتور پہلوان ہے وہ آتا، اور دوسری طرف سے بھی ایک اس کے مقابلے میں آتا، ایک ایک کا مقابلہ، پھر دو دو کا، تین تین کا، چار چار کا، اور اس کے بعد پھر دست بدست لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو جب قریش مکہ بدر میں ان کی طرف سے ایک شخص نکل کے چیلنج کر رہا تھا کہ آؤ میرے مقابلے میں آؤ، تو انصار کی طرف سے صحابہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، تو عتبہ تھا قریش کی طرف سے، اس نے کہا لا نرید ہؤلاء، انصار سے ہم نے نہیں لڑنا، ہم نے اپنی برادری والوں سے لڑنا ہے، یعنی جنہوں نے قریش میں سے کلمہ پڑھا ہوا ان کا، وہ ہم کو نکلے ہمارے مقابلے میں۔ یعنی دشمنی تو اگرچہ ان کو انصار سے بھی تھی، مگر ان کو غصہ زیادہ تھا کہ ہمارے ہو کے ہمیں انہوں نے چھوڑا اور ادھر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ قریش میں سے کوئی نکلے۔ تو جس وقت اس نے یہ کہا لیکن من یبارزنا من امام بنی عبد المطلب،
بنی عبد المطلب کو جو چچے ہیں ان میں سے کون ہمارے مقابلے میں نکلے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قم یا حمزہ، کیا ہے حمزہ بن عبد المطلب آپ اٹھیں اس کے مقابلے میں۔ تو اس بنیاد پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ نے چند لمحوں کے اندر اس کا کام تمام کیا، یعنی بدر کے اس مقام پر پہلا قتل جو ہوا کافروں کا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہوا۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اس مقام پر بھی، اور یہ قیامت تک پھر ایک سبق تھا کہ اس دین کے لیے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سر فہرست ہیں، یعنی سب سے بڑی جنگ ہے بدر کی، اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کے جو کارنامے ہیں اور جس انداز میں آپ نے کفر کے چھکے چھڑائے وہ تو ایک مستقل باب ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اسلام کی تقویت کے لیے صرف زبان کا خطبہ ہی نہیں بلکہ زور بازو سے جو قتال اور جہاد تھا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک، یہ سارا سلسلہ امت کے لیے سبق ہے کہ جب خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقدس اور قیمتی خون اس دین کے لیے پیش کیا گیا تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے، اور عام خاندان اور عام شخصیات وہ اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھیں، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کے جو خود فرما دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رستے میں جہاد کروں، لَقُتِلْتُ تو مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے ظاہری حیات میں، پھر مجھے شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ تو یہ یعنی قیامت تک کے لیے اپنے امت میں شوق شہادت کو اجاگر کیا کہ اس رستے میں جو جان جاتی ہے وہ مٹتی نہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے دوام عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسلتہ الملائکہ، ایک تو مشہور ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل ملائکہ ہیں، انہیں غسل دیا گیا، لیکن یہ بھی حدیث صحیح الاسناد ہے غسلتہ الملائکہ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد غسل ملائکہ نے دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب آپ سے ایک مقام پر پوچھا گیا، ایک شخص حاضر خدمت ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ولد لرجل منا غلام، کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں سے ایک صحابی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، فقالوا ما نسمی ہے، تو انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نام رکھنے کے لحاظ سے کہ میرے نزدیک جو سارے ناموں میں سے احب سپرلیٹو ڈگری ہے، محبوب ترین نام جو میرے نزدیک سب میں سے محبوب ترین نام ہے کیا؟ حمزہ۔ فرما وہ حمزہ اس بچے کا نام رکھ دو۔ اتنے اعزاز ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اسی بنیاد پر بعد از وصال یہ بھی مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے کہ بلکہ ترجمۃ الباب قائم کیا گیا اس جلد نمبر 1 میں کتاب الجنائز کے اندر، کانت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
تزور قبر امیہا حمزہ کل جمعۃ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھی۔ یعنی یہ مستدرک الحاکم میں پورا باب کا عنوان ہی یہ ہے۔ تو اس کے اندر سند کے ساتھ آگے انہوں نے یہ لکھا، اور سند جو ہے سند سادات ہے۔ امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تزور قبر امیہا حمزہ کل جمعۃ، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو تشریف لے جاتی تھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ کے لحاظ سے بھی چچے کا ہی لفظ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے بھی اس کا ذکر یوں کیا گیا، کانت تزور قبر امیہا حمزہ، اپنے چچا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، تو اس بنیاد پر کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا، ضمیر مؤنث کی ہے، قبر امیہا حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے جاتی تھیں۔ تو اس سے بھی یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بارگاہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جہاں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعے کو تشریف لے جاتی تھی۔ اور پھر اس سے جو مسلکی طور پر آج لوگوں کے جھگڑے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی یہ پتہ چلا کہ یہ امام احمد رضا بریلوی نے کوئی گھڑ کے مسلک نہیں بنایا، بلکہ پڑھ کے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو طریقہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اسے بدعت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، اسے شرک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس واسطے میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوہ خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے جاتی تھیں، فَتُصَلِّ، تو وہاں جا کے نفل ادا کرتی تھی۔ آج جو طبقہ وہاں پہ مسلط ہے، ان کے نزدیک تو کسی قبر کے پاس جا کر نفل پڑھنے کی نیت سے گھر سے جانا، اور وہاں اس نیت سے نفل پڑھنا کہ یہاں میں نفل پڑھوں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والا ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے معاذ اللہ۔ تو دیکھو ادھر یعنی صحابہ کا عمل ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا عمل ہے، اور آج اس وقت بھی یعنی جو لوگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء احد کے لیے جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، تو وہ انہیں وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کہتے فاتحہ ہناک، فاتحہ پڑھنی جا کے مسجد میں بیٹھ کے قرآن کھول کے پڑھو، یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نفل وہاں جا کے ادا کرتی، اور اب جو وہاں نفل پڑھے وہاں جا کر اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، جو فلسطین کے اندر یہود کے شر ہے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس شر کو ایسے لوگوں نے کہ جنہوں نے خود سرزمین حجاز کے اندر پہلے اسلام کے ہیروز کے لحاظ سے عداوت اور بغض کا طریقہ اپنایا،
تو اس کے اور پھر یہود سے دوستی کی، یہود کی حمایت کی، یہود کو اعزاز اکرام سے نوازا، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، انہوں نے ان کے لیے ریڈ کارپٹ استقبال کیے، ان کے سامنے تلواریں لے کر ڈانس کرتے رہے، اور آج یعنی وہ صورتحال ہے کہ جس کا ہمیں سامنا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو اسلام کے بیٹوں پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑا سبب آل سعود کی ان حماقتوں کا ہے کہ جس کی وجہ سے یہود کو پروموٹ کیا گیا۔ کئی ایسے معاہدے پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلسطین رکھے یہود ہمارا، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو پہلے چھپی ہوئی تھی، ہم ڈھونڈتے تھے یہ فلاں حوالہ ہے، یہ فلاں حوالہ ہے، یہ فلاں حوالہ ہے، تو آج تو عملاً وہ سب کچھ، اور پھر نیوم سٹی کی شکل میں جو یہود کا ایک اڈا بنایا جا رہا ہے سعودی عرب میں، جہاں یعنی ان کی اپنی سیکورٹی بھی نہیں ہوگی، سارا نظام یہود نصارہ کا ہوگا۔ اب اس کے زیر اثر آج پاکستان کے اندر معاذ اللہ امریکہ کو اڈے دینے کی بات کی جا رہی ہے، اگرچہ وزیر خارجہ نے انکار کیا ہے، مگر یہ لیم ایکسکیوزز ہیں، یہ کر کے سب کچھ پھر اوپر تھوڑا تھوڑا کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اگر فضائی یا زمینی راستے امریکہ کو دیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کو امریکہ کی معاذ اللہ کالونی بنا دیا گیا، اور امریکہ جو چاہے پاکستان میں کرے۔ پہلے بھی وہ ایمل کانسی کو اٹھا کے لے جائیں ڈیرہ غازی خان سے، یا اپنا مجرم یہاں سے لاہور سے رہا کروا کے خود لے جائیں، وہ اپنے آرڈر چلواتے ہیں، لیکن یہ آگے مزید جو اس طرح کے خرافات ہیں وہ پاکستان کے استقلال کے منافی ہیں، پاکستان کے استحکام کو معاذ اللہ داؤ پہ لگانے والی باتیں ہیں۔ اس واسطے ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گڑبڑ کی جا رہی ہے تو اس سے توبہ کی جائے، اور کسی صورت میں بھی امریکہ کو پاکستان کے اندر ہر وہ کام جو پاکستان کی حریت پہ، استقلال پہ جس کی وجہ سے آنچ آتی ہے، امریکہ کو اس سے دور رکھا جائے۔ بلکہ ہمارا تو یہ مسلسل شدت سے مطالبہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر مقاطعہ کیا جائے۔ ہمیں کسی لحاظ سے بھی امریکہ راس نہیں، اور کسی لحاظ سے بھی ہمارا اور اس کا سفر مشترکہ نہیں۔ اس کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ اس نے اور طرف جانا ہے، ہم نے اور طرف جانا ہے، اور جتنے بھی دین کے اصول ہیں وہ نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں ہمارے دین میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، حکم دے رہا ہے۔ دین کہتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ، بخاری شریف میں ہے کہ جس نے دین بدلا اسے قتل کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ ریلیجیس فریڈم ہے، مذہبی آزادی ہے، جو چاہے مسلمان رہے، معاذ اللہ چاہے کرسچن بنے، اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اس کو وہ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو اس واسطے یعنی آگ اور پانی میں بھی اتنا فرق نہیں جتنا ہم اور امریکہ میں ہے۔ آج نہیں تو کل بالآخر مسلمانوں کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑیں گی۔ یعنی آج جو مسلمانوں پہ مسلط امریکہ کے مہرے ہیں، بالآخر ان کے بس سے امت بغاوت کر کے نکل آئے گی، اور انہیں جا کر پھر وائٹ ہاؤس میں رہنا پڑے گا، اور امت مسلمہ اپنا مستقل بلاک انشاءاللہ بنائے گی، اور تبھی جا کر کعبے کی بھی حفاظت ہو سکے گی، اور مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت ہو سکے گی، 295 کا بھی تحفظ ہو سکے گا، عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے بھی حق جو ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔